سویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ جس نے ڈھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا، قرار اسے بھی نہیں ملتا، اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، چلو 2 دوپہر کو بھی دے دیں اس کو۔ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت، اور حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بت نہیں پوجو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ دنیا میٹھا خواب ہے، اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کی حفاظت کیجئے، اس کو یاد الہی میں گزاریے۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج موقع ہے، وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں۔ روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں، آج وقت ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں، اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یہ بڑھاپا، یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا۔ ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی، تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چوراہے میں لاش پڑی تھی۔ وہ صبح تو ہنستا ہوا گھر سے آیا ہوگا، لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے، فرمایا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ کہا ظہر پڑی ہے جناب، عصر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہاری باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے، اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ توبہ کا در کھلا ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو، آج کی ان گھڑیوں کو، آج کی جوانی کو، حتیٰ کہ آج کے بڑھاپے کو حسن دے لیں، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں۔ یہ بات درست ہے، اس کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان قدروں کو اختیار نہ کر سکے جو ہمارے آقا نے ہمیں دی۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم تو تانبے پہ نظر جمائے ہوئے ہیں اور چاندی وہ لوگ لے گئے۔ اقدار عالیہ، رویوں کی خوبصورتی، قوانین کی بالادستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چھین کے لے گئے۔ یہ خزانہ ہمارا تھا، لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھام لے، جو بھی محنت کرے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔
ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حرف آشنا بھی نہیں تھے، اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈالتے تھے۔ جب ہم محنت کرتے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جام تھام لیا۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا، خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں، کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں، لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں۔ چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے، اجالے یہی سے گئے ہیں، ورنہ انسان آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔